اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ینفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب۔ عزیزان گرامی، اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے ماہ مبارک رمضان کی دعا میں اللہم غشنی فیہ الرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من غیاہب التہمت یا رحیما بعبادہ المؤمنین۔ خداوند عالم میری اور آپ کی اور تمام مومنین کی دنیا میں عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو جگہ عطا کرے۔ اب یہ جملہ آپ دیکھیے، اور ماہ مبارک کی آخری تاریخیں ہیں۔ پہلا جملہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہر آدمی کو چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، ذرے کو چاہیے، آفتاب کو چاہیے، زمین کو چاہیے، آسمان کو چاہیے، بادلوں کو چاہیے، ہر ایک کو اللہ کی رحمت چاہیے۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی توجہ، رحمت کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں خداوند عالم کی طرف سے، رحمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم کا مل جانا۔ اب رحمت کتنی بڑی ہے یہ تو کوئی دنیا میں جانتا ہی نہیں۔ یہ قرآن کا جملہ ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ کوئی بھی دنیا کی چیز اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ اسی بنا پر امام سجاد علیہ السلام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کوئی بھی مومن، دنیا کا کوئی مومن ہو، اگر 3 صفات اس کے پاس پائی جاتی ہے، اگر اس کے پاس 3 خوبیاں پائی جاتی ہے، 3 کمال پایا جاتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی، اس کو ختم نہیں کر سکتی، برباد نہیں کر سکتی۔ ضروری ہے کہ وہ انسان ان خوبیوں کے ساتھ رہے گا اور باقی رہے گا، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے اندر ایک خوبی پیدا کر دے، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے۔ پوچھا مولا وہ کون سی 3 خوبی ہے جس خوبی کی بنا پر انسان جو ہے، 3 خوبی کی بنا پر انسان کبھی نہیں مٹے گا؟ وہ ارشاد فرمائے، امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے پہلی چیز ہے اللہ کی توحید کی گواہی، شرک نہ کریں۔ میں اور آپ شاید اس توحید کے عقیدے کی گہرائی تک، اس کے فائدے تک نہیں پہنچ پائے ہیں، اور ہم دعا کریں اس ماہ مبارک میں، جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے تیری رحمت پورے کے پورے میرے وجود کو تیری رحمت گھیر لے۔ اور امام فرماتے ہیں توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جب میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو دنیا کی کوئی طاقت چاہے مجھے مٹا دے، مٹا نہیں سکے گی۔ آج اس کا ایک بہترین مظاہرہ کربلا میں ہوا ہے، اس کی ایک بہترین مثال جو ہے کربلا میں، ساری طاقت یزید جمع کر کے سوچ رہا تھا اہل بیت کے ذکر کو مٹا دے گا، وہ مٹ گیا ہے اہل بیت کا ذکر باقی۔ یہ ہے توحید کا کمال، یہ ہے امام سجاد کی قول کی جو ہے طاقت، کہ دنیا میں کوئی جو ہے تمہیں نہیں مٹا سکتا ہے اگر تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ توحید موجود ہے اللہ کے۔ وہ بھی یہ زبانی توحید نہیں ہے، ایک توحید میرے گھر و دل میں جگہ پائے، میرے وجود میں جگہ پائے۔ تو اگر میں یہ توحید رکھتا ہوں تو آپ جان لیجئے جس کے پاس توحید ہے خدا کی رحمت اس کو ملنے والی ہی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر
آپ توحید کے بعد رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں تو آپ کو بہرحال جو ہے برزخ میں نہ صحیح قیامت میں تو شفاعت ملنے ہی والی ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو بہت بڑے ہمارے عالم نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب، محدث نوری نے اپنی کتاب دارالسلام میں ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں شہید ثانی کے رشتہ داروں میں سے کوئی بڑے عالم تھے، پوتے یا کوئی ایسے ہی جو قریبی رشتہ تھا، وہ بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے دین کی خدمت بے شمار کیا۔ ایک دن کہتے ہیں میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، میں یہ طے نہیں کر پا رہا تھا، کہتے سوچا اے اللہ اگر آج میں آ جائے مجھے تو کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں عزت دلائے گا، بخشش دلائے گا، نجات دلائے گا، شفاعت دلائے گا۔ کہتے ہیں خداوند عالم نے مجھے مکاشفہ یعنی سو نہیں رہے تھے، جاگ بھی نہیں رہے، اس کے بیچ کے درمیان کی ایک حالت ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور اچانک آواز آئی آؤ چلو اٹھو، قیامت آ گئی، آؤ اٹھو۔ کہتے میں قبر سے باہر نکلا تو میرے جسم پر 2 کپڑے تھے۔ اب میدان محشر کا منظر میری نگاہوں میں اس طرح جلوہ گر تھا، دور دور تک صرف سوکھی گھاس اور کچھ چٹیل میدان، کچھ دور تک نظر نہیں آتا تھا، دور تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ جب دور تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، ہر طرف چٹیل میدان تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، ایسے وقت میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ کیا کروں۔ اچانک میں نے اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ رکھنے کو محسوس کیا۔ جیسے ہی محسوس کیا، آپ دیکھیے ایک انسان جب پورے میدان میں اکیلا ایک تنہا کھڑا ہو اور ہو کا عالم ہو، اچانک کوئی رکھے تو کہ میں چونک گیا، ڈر کے مارے چونک گیا۔ جب میں نے پوچھا بھی کون ہے آپ، تو کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، چلو۔ ان کا چلو، جب انہوں نے کہا چلو، میں ٹھیک ہے چلیے، کہاں لے چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارا نام اعمال خود تمہیں جہاں کے ہو وہاں پہنچا دے۔ کہاں کہ ہوں یہ تو بتا دو مجھے۔ تو کہا تمہارے اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو تمہیں کامیابی دلا سکے، نجات دلا سکے۔ ہم تو عذاب کے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہیں لے جائیں، آج جو عمل کر کے آیا اس کی سزا بھگتو۔ کہتے دم نکل گیا، ڈر کے مارے وجود میں کبھی تاری ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ ہم تو سوچتے تھے بہت بڑے بڑے اعمال کر کے آئے ہیں، بڑی نیکیاں کر کے آئے، بڑی یہ چیزیں لے کر آئے۔ تو میں نے ان سے ایک بار کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے برا کام کیا ہے اور میرے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن میں آل رسول سے اور رسول اللہ کو تو قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں، مجھے ان کے پاس لے چلو، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ کہتے یہ میرا کہنا تھا تو ان عذاب کے فرشتوں نے مجھ سے کہا دیکھیے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ کے پاس لے جائیں، ہمارا کام تو آپ نے کہا نام عمل جہاں ہے دیا ہے ہاتھ میں، اللہ نے کہا ان کو یہاں پہنچا دو، ہم وہاں پہنچانے کے لیے آپ کو آ گئے۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ کے پاس لے جائیں، اور رسول اللہ کیا کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے، وہ ہمارا کام ہی نہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کا کام نہیں ہے، مجھے ایسے راستے سے چلو جہاں میں رسول اللہ کو دیکھ سکوں، ملاقات کر سکوں، کم سے کم دور ہی سے صحیح، اگر قریب نہیں لے جاؤ گے تو مجھے دور سے دکھا دو رسول اللہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ فرشتوں نے کہا ہاں یہ کام ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا کہ آپ کو ایک ایسے راستے سے لے جائیں جہاں آپ رسول اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اسی راستے سے لے جائیں۔ یہ لوگ، یہ فرشتے کہتے ہیں وہ مجھے اس راستے سے لے جا رہے ہیں، اب پورے راستے خیالات کا ایک ہجوم ہے کہ اللہ کے رسول سے کیا کہوں گا۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے کون سی چیز کی وضاحت نہیں کی تھی کہ اس طرح کا عمل لے کر آئے، تو کیا کہوں گا، شرم سے کیسے ان کو جو ہے منہ برابر کروں گا۔ یہ خیالات کا ایک سمندر تھا کہ ایک وقت آیا کہ ان فرشتوں نے کہا دیکھیں آپ یہاں سے اس جگہ سے رسول اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ رسول اللہ کو دیکھ سکیں، اس کے بعد تو آپ کو سیدھے عذاب میں ڈال دیا جائے۔ کہتے ہیں جب امید اور خوف اس حد تک میرے وجود میں تھا کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ایک نظر اٹھا کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھیں بھر کے دیکھ سکوں. اور اب چپکے سے شرم کے مارے سر جھکا کے کھڑا ہوں. فرشتوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اب آپ جو مرضی ہو آپ کی کیجئے، آپ لے چلیے مجھے. کہتے یہ میں نے کہا ہی تھا کہ ایک بار رسول اللہ کی نظریں میری طرف اٹھیں اور انہوں نے آواز دیا آؤ ادھر آؤ. کہتے میری بات تو فرشتے ماننے والے نہیں تھے، لیکن اللہ کا رسول ہے، جیسے ہی کہا ادھر آؤ فرشتے لے کر مجھے رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے، حاضر ہو گئے. آپ دیکھیے مجھے دو جملہ سنانا ہے. آپ اس واقعے میں بڑی ایک عجیب چیز پائی جاتی ہے. کہتے جب رسول اللہ کے پاس میں پہنچا اور رسول اللہ کا سامنا ہوا تو فرشتوں سے رسول اللہ نے کیا ہے اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہتے فرشتے نے ایک لفظ زبان سے کہے بغیر وہ نامہ اعمال رسول اللہ کی طرف اٹھا پھیلا دیا، بڑھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ اعمال لیا اور اپنے زانوں کے نیچے رکھ لیا. اب فرشتہ کھڑا ہے، میں بھی کھڑا ہوں، نہ میں بول رہا ہوں، رسول اللہ بول رہے ہیں، نہ فرشتہ بول رہے ہیں، سب رسول اللہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور یہ فرشتے مجھے لے کے کھڑے ہیں. آخر فرشتوں کے صبر کا جواب، صبر ان کا بھر گیا اور صبر ان کا مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہ رسول اللہ نے کچھ کہے بغیر نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا پھر سے. اس کو کہتے ہیں شفاعت. جب فرشتوں کے ہاتھ میں وہ فائل آئی، نامہ اعمال آیا، فرشتوں نے پلٹا تو پورے کے پورے جتنے گنہگار جتنے گناہ تھے سب کے سب مٹ چکے تھے. اس میں تو خالی خالی ہے. اب تو سوائے جگہ جگہ دور دور ہی صحیح لیکن نیکیاں درج ہے، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ لیا انہوں نے اللہ کے رسول کو مخاطب کیا، اللہ کے رسول میرا کام ختم ہو گیا، میرا کام پورا ہو گیا. آپ میں تو عذاب کا فرشتہ ہوں، اب آپ کی اس صفات سے، آپ کے اس کرم سے تو اس میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو اب یقیناً اس کو جنت میں جانا ہوگا، جہنم میں نہیں جانا ہوگا. ہم چلتے ہیں، یہ کہہ کے فرشتے روانہ ہو گئے. کہتے اب جان میں جان آئی. کہاں عذاب کے فرشتے، اور وہ بھی قرآن کہتا ہے سورہ قلم میں کہ وہ فرشتے لا یوسونا ما امر اللہ، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے. غلاظ شداد، اللہ کے حکم کے اطاعت کرنے میں بڑے سخت ہیں، بڑے شدید ہیں، وہ کسی کے ساتھ رحم نہیں کھاتے. اور اب وہ جب چلے گئے تو میرے وجود میں ایک خنکی پیدا ہوئی. اب مجھے بہت ساری باتیں یاد آنے گی، حتیٰ میں جو ہے بے تکلف سے کہہ اٹھا کہ اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے. اللہ کے رسول نے باہر مجھے دیکھا، فرمایا تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی یہ فرشتے لے جائیں گے، تمہیں جو چاہیے وہ جنت میں مل جائے. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی شفاعت اور اہل بیت کی شفاعت نصیب کرے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ تین چیز میں دوسری چیز اللہ کے رسول کی شفاعت مل گئی تو کوئی تمہیں برباد نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا. اور تیسری چیز جو ہے امام سجاد نے فرمایا اللہ کی بے پناہ رحمت. آپ دیکھیے، کبھی آپ سوچئے رحمت کا معنی بھی اس دنیا میں ہر ایک کے لیے دوسرے سے فرق کرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے، آج جو ہے ایک بچے کے لیے اللہ کی رحمت الگ ہے، ایک جوان کے لیے کہ اللہ کی رحمت الگ ہے، ایک ضعیف کے لیے اللہ کی رحمت الگ ہے، ایک عورت کے لیے الگ ہے، ایک بچی کے لیے الگ ہے. اللہ کی رحمت کی شکلیں کتنی طرح طرح کی ہیں. کبھی وہ شکل جو ہے ماں کے روپ میں اللہ بھیج دیتا ہے، کبھی انسانوں کو اپنی رحمت کی شکل میں بنا کر بھیج دیتا ہے، کبھی عبادتوں کو اپنی رحمت کی شکل دے دیتا ہے. کتنا عظیم مہینہ ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے، جا رہا ہے. آج 29ویں دن کی دعا میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ سے میں نہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے پورے وجود کو اپنی رحمت سے گھیر لے، ہر طرف میرے وجود کی تیری رحمت ہی رحمت ہو. اسی لیے اب ایک سوال ہے کہ اتنے جو رحمت کی میں بات کر رہا ہوں، آخر وہ رحمت ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے میں
یہ ثابت کروں کہ اللہ مجھے تیری رحمت چاہیے اور میں حقدار ہوں جو ہے کہہ سکوں کہ اے اللہ میں تیری رحمت کا حقدار بن گیا ہوں، میرے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے کہ میں تیری رحمت حاصل کر سکوں۔ ایک سوال ہے کیا ہے نہیں، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوں، میرے ذہن میں بھی، ہر انسان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آخر ہمیں اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو ہمیں کرنا کیا ہوگا اور کس طرح کیا کام کریں کہ ہمیں اللہ کی رحمت، ڈھیر ساری رحمتوں بھی مل جائے۔ تو قرآن نے یہ فارمولہ بتایا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 56 پڑھیے، اللہ نے عجب جملہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، اول وقت پہ نماز پڑھو، کوئی چیز تمہیں اول وقت نماز پر مصروف نہ کر کے۔ ایک جملہ جگہ جگہ لوگوں نے بنایا تھا، اچھا جملہ تھا کہ آپ ہر کام سے کہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ نماز سے کہیں کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کام کو خدا حافظ کہہ دیجئے نماز کے وقت، کوئی چیز آپ کو نماز کے وقت مصروف اور مشغول نہ رہے، کتنا بھی اہم کام ہو۔ آپ اسی ماہ مبارک میں میں نے بہت ساری اس کی مثال دی ہے، آپ غور سے یقیناً آپ نے سنا ہوگا، ایک آدمی جو نماز قائم کرتا ہے نا اس کا رتبہ کتنا بڑا ہے۔ تو پہلی چیز سورہ نور میں اللہ ارشاد فرمایا میری رحمت چاہیے تو نماز کو ضائع نہیں کرنا، ورنہ نماز تمہیں ہی بد دعا دے گی۔ ایک وقت آئے گا جب یہ نماز کہے اٹھے گی اے اللہ اس نے مجھے ضائع کیا ہے، میرا خیال نہیں رکھا، اے اللہ آج میرا انتقام اس سے لے۔ تو نماز ایک دن بول اٹھی، اور اسی لیے اس کے برخلاف بھی ہے، اگر میں نے نماز کی حفاظت کی ہے تو یہی نماز دعا دیتی ہوئی آئے گی اے اللہ اس نے میرا خیال رکھا ہے، تو بھی آج اس کا خیال رکھ۔ تو نماز پہلی چیز جس کی تاکید ہوئی قرآن میں، رحمت خدا چاہیے، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ پھر دوسری بات وآتوا الزکوٰۃ، 29ویں رمضان ہے، بہت سارے اللہ کے بندے محتاج ہیں، زکوٰۃ فطرہ دینا ہے، آپ اس کو اپنے لیے زحمت نہ سمجھیں، یہ رحمت ہے خدا کی کہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ جو پیسے اس نے آپ کو دیے ہیں ان میں سے ایک تھوڑا سا حصہ اللہ کے ان بندوں تک پہنچا دو جو غریب ہیں، جو شیعہ اہل بیت ہیں، جو غیبت کے زمانے میں یتیموں کی طرح رہتے ہیں، مفلسوں کی طرح رہتے ہیں، ان کا ہاتھ تھام لو، ان کو کھڑا کر دو۔ یہ ہے کیا؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ نہیں کہا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے لوگوں کو بلاؤ، کہا ہے زکوٰۃ تم جا کر دے دو، تم لوگوں تک پہنچا دو۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑی آسانی سے ارے مولانا ہم سب تک پہنچ سکتے ہیں کیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب تک پہنچو، اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری جتنی طاقت ہے اس طاقت کو استعمال کر کے زکوٰۃ ادا کر دو۔ اور تیسری چیز جو قرآن نے کہا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تو نماز قائم کرنے سے اللہ کی رحمت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی رحمت ملے گی، اور تیسری چیز جو ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے مجھے رحمت ملے گی۔ اس کے بعد قرآن کا جملہ لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کر دے، تم پر اللہ رحمت، تم کو رحمت دے۔ یہ لعلکم کا مطلب کہ یقیناً اللہ دے دے گا، اگر میں یہ کام کر سکا تو اللہ مجھے بے شک اپنی رحمت عطا کر دے گا۔ اور یاد رکھیں میں نے کہا کہ رحمت اگر کسی کو مل جائے تو اس دنیا میں بھی انسان کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کے بعد دوسرے جملے کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ دعا کرتے اللہ کے رسول ورزقنی فیہ التوفیق والعصمہ، اے اللہ میرے رزق میں توفیق اور گناہوں سے محفوظ رکھنا، عصمت یعنی محفوظ رکھنا، معصوم بنا دینا، گناہوں سے دور کر دینا۔ اے اللہ میرے روزی خالی کھانے پینا نہ ہو، اے اللہ خالی میرے بدن کے لیے روزی نہ ہو، اے اللہ میری روح کی روزی ہو۔ وہ روزی کیا ہو؟ توفیق۔ اور بھی توفیق کیسی؟ آپ دیکھیے کسی کو صحت کی توفیق چاہیے،
کسی کو نماز کی توفیق چاہیے، کسی کو تلاوت قرآن کی توفیق چاہیے، کسی کو باپ بننے کی توفیق چاہیے، کسی کو خدمت گزار بننے کی توفیق۔ تو ہر انسان کو توفیق میں جو چاہیے وہ الگ الگ طرح کی توفیق ہے، وہ ایک طرح کی توفیق نہیں۔ اور یاد رکھیے، میں اور آپ جب توفیق کا سوال کرتے کہتے اللہ نے مجھے توفیق دی، کیا کیا میں نے؟ مسجد مثال کے طور پر بنا دیا۔ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے مثلا صدقہ دے دیا، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے نماز پڑھ لیا، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے روزہ رکھ لیا، اللہ نے توفیق دی کہ میں نے شیعان علی کی خدمت کر لی، اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے ظاہروں کی خدمت کی، اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے مجاہدین اسلام کی خدمت کی۔ آپ کبھی سوچئے، آپ واقعی سوچئے اس بات کو کہ توفیق اتنی جگہ سے جلوہ گر ہوتی ہے، لیکن ایک توفیق اور ہے جو اللہ کے نبی کہتے تھے، وہ مانگتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، جناب شعیب نے، قرآن کہتا ہے، انہوں نے فرمایا وما توفیقی الا باللہ، میں جو ہے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تو یہ میری قابلیت نہیں ہے، میری صلاحیت، یہ خداوند عالم کی مہربانی ہے جس کی بنا پر میں اللہ کا یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پھر اس کہتے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، اور میرا سارا توکل اس خدا کے اوپر، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور مجھے بہرحال اس کے پاس جانا ہے۔ آپ جناب شعیب کی تبلیغ آپ دیکھیے، جس قوم میں گئے تھے وہ بزنس کے لیے کچھ بھی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، سود خوری کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور جناب شعیب ان کو دعوت دیتے تھے، اللہ کا پیغام مسلسل انہیں روکتے تھے۔ آپ دیکھیے، یہ بھی ایک توفیق ہے کہ میں اللہ کا میسنجر بن جاؤں، اللہ کا پیغام لے کر اس کے بندوں تک پہنچاؤں، اور یہ ذمہ داری اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو غدیر میں سے دی ہے۔ فرمایا تھا یہ پیغام ولایت کا تم میں سے ہر ایک کو تمہیں پہنچانا ہوگا۔ یہ جو جملہ ہے غدیر کے خطبے میں، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، جو موجود ہے اس کا کام یہ ہے کہ اہل بیت کی یہ ولایت کو جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دے۔ وہ جملہ آج آپ کے لیے، میرے لیے بھی ہے۔ میری جتنی طاقت ہے، جتنی گنجائش ہے، اس کے مطابق میرے اوپر ضروری ہے کہ میں وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں۔ میں نہیں جانتا ہوں اور نہ ہی میں طے کر سکتا ہوں، یہ آپ کو اور مجھے خود طے کرنا ہے کہ ایک آدمی ہی کے تک میں نے اللہ کے پیغام ولایت کا، علیہ رسول کا پیغام پہنچایا، محبت کا، یا نہیں پہنچایا۔ تو میں ایک توفیق اللہ سے جب مانگوں تو یہ بھی مانگوں کہ اے اللہ ایسی توفیق دے مجھے، جس طرح جناب شعیب نے۔ اور یہیں سے ایک اور جملہ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ توفیق اپنی جگہ پر ہی ہے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں جس سے آپ اس توفیق کا اور معنی واضح ہو جائے گا۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں ہر انسان کو ان تین چیزوں کی ضرورت ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو ان تین چیزوں کی ضرورت نہ ہو، ہر انسان کو یہ ضرورت۔ پوچھا کیا ہے؟ پہلا کہ اللہ سے توفیق، اللہ سے دعا کرنا میرے لیے راستہ آسان بنا دے، مجھے توفیق دے دے، صحت دے دے، جو ہے پیسے دے دے، روزی دے دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، یہ دے دے، اور وہ جذبہ بھی دے دے جس سے تیرا پیغام پہنچا دو۔ تو ایک اللہ کی طرف سے توفیق۔ اور دوسری چیز امام فرماتے ہیں نفس اللوامہ، ایک آپ کے اندر، میرے اندر ایک ایسا نفس بیدار ضمیر، یا ایک ایسا لوامہ، یعنی مجھے خود ٹوکنے والا اندر سے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، باہر سے کسی ٹوکنے والے کی ضرورت نہ ہو۔ میرے عیب میرا ضمیر، میری روح مجھے خود بتا دے۔ اس کو کہتے ہیں واعظ نفس۔ انسان کے نفس خود، انسان کا ضمیر خود انسان کو جگا دے، بیدار کر دے، اس کو سرزنش کرے کہ تم نے غلط کام کیا ہے تو اس پہ جاؤ استغفار کرو، اور اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف کرے کہ تم مبارکباد کے لائق ہو، تم نے اچھا کام کیا ہے۔ تو ایک نفس لوامہ، ہر انسان کو نفس لوامہ کی ضرورت ہے۔
کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو نفس لوامہ کی ضرورت نہ ہو. یہ خالی معصوم کی ذات ہے. جو معصوم ہے اس کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہے کہ اس کے پاس نفس لوامہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اللہ کی طرف سے طاقت لے کر آئے. اور تیسری چیز دیکھیے، یہ واقع بہت سارے انسان خیر خواہ ہوتے ہیں، آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسانوں کی بھلائی چاہتا ہو تو اس بھلائی کو ایکسیپٹ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کو ڈینائی کرو، اس کو چھوڑ دو، اس کا انکار کرو. نہیں، اگر تمہاری کوئی بھلائی چاہتا، آج یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں تمام بچوں سے، تمام جوانوں سے، دیکھو تمہارے ماں باپ ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہتے. کبھی کوئی ماں باپ اپنے بچے کے لیے برائی نہیں چاہتے، ہمیشہ خیر خواہی چاہتے، بھلائی چاہتے. اس کا مطلب ہے جب وہ کوئی بات کہیں تو دھیان سے سنو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے امام فرمانے کوئی آدمی اس خیر خواہی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے. تمہیں اور آپ کو، مجھے، ہر انسان کو خیر خواہ اللہ اگر عطا کر دے تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے شرف ہے اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہمیں مل جائے گی. اور آخری جملہ اس دعا کا جو ہے وہ اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. طاہر قلبی من غیاہب التہمت، اے اللہ تہمت کی تاریکی سے میرے دل کو پاک و پاکیزہ بنا دے. آپ دیکھیں، دل جتنا صاف ستھرا ہوگا، جتنا تاریکی سے دور ہوگا، جتنا نورانیت ہوگی، اتنا فیض الہی لینے کے لیے تیار ہوگا، اتنا رحمت الہی لینے کے لیے آمادہ ہوگا، اتنا فضل الہی لینے کے لیے آمادہ ہوگا. تو مجھے ہمیشہ اس دل کو پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کرتے رہنا چاہیے تاکہ میں اپنی قابلیت اگر ظاہر کر دوں تو اس جواد کی بارگاہ میں دینے کے لیے کوئی کنجوسی نہیں پائی جاتی، لینے والے کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی. وہ دینے والا تو ہمیشہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کا فیض تو عام ہے. وہ بھی خاص طور سے مومن کے لیے تو اس نے دسترخوان بچھا کر رکھا ہے. یہ مومن ہے جو اپنے دل کو آمادہ کر دے اور اپنی قابلیت ثابت کر دے. اسی لیے یہ دعا کا جملہ بڑا اہم ہے کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنْ غَيَاهِبِ التُّهْمَةِ، اے اللہ تہمت کی ذلت سے، تہمت کی تاریکی سے میرے دل کو پاک و پاکیزہ بنا دے. ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کیا کہ موسیٰ مخلوقات میں سے سب سے بڑا دشمن یا سب سے زیادہ جس چیز کو ناپسند، جس شخص کو، جس مخلوق کو ناپسند کرتا ہوں، جس سے سب سے زیادہ دشمن رکھتا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ تہمت لگانے والا میرا بندہ ہے. وہ بھی مجھ پر تہمت لگا رہا. اے موسیٰ، میرے نزدیک سب سے بدترین بندہ میرا وہ ہے جو مجھ پر تہمت لگاتا ہوں. جناب موسیٰ نے گھبرا کے پوچھا اے اللہ تیرے اوپر بھی کوئی ہے جو تہمت لگاتا ہے؟ کہا ہاں موسیٰ، میرے اوپر بھی تہمت لگانے والے بندے. کہا اے اللہ وہ کون بندہ ہے تیرا جو تجھ پر تہمت لگاتا ہے؟ تو آواز آئی موسیٰ میرا وہ بندہ مجھ پر تہمت لگاتا ہے کہ میں نے کسی مصلحت کی بنا پر اپنے بندے کے لیے کوئی فیصلہ لیا، اس کی قسمت میں لکھا، اور وہی بندہ میرا کہتا پھرتا ہے اگر ایسا نہ ہوا ہوتا میری زندگی میں تو زیادہ اچھا تھا، اگر یہ نہ اللہ نے لکھا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. کہتے ہیں اے موسیٰ یہ میرا وہ بندہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے. اور اے موسیٰ کیا اس نے نہیں سوچا کہ میں اپنے بندوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا فیصلہ کرتا ہوں، ان کی مصلحت کے لیے کرتا ہوں، ان کے فائدے کے لیے کرتا ہوں. عزیزان گرامی، اس کے بعد والا جملہ یا رحیماً بعبادہ المومنین، اے رحم کرنے والے اپنے مومن بندوں پر، اے وہ خدا جو اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والا ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ 4 جملے قیامت کے جملے ہیں دعا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک کی 29 تاریخ کو پڑھنے کو کہا ہے، مانگنے کو کہا ہے، خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے کو کہا ہے. اور آپ سوچئے
کہ آپ یہ جو اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا مجھے مبغوض سب سے زیادہ دشمن میرا بندہ ہو جو مجھ پر تہمت لگاتا، لیکن یہ کتنا بڑا دل چاہیے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو جگہ ہماری شہزادی نے اس بات کو عملاً پیش کیا ہے، عملاً دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیش نہیں کر سکتی جو ہماری شہزادی نے پیش کیا۔ وہ کیا؟ ابن زیاد ملعون، اللہ کی ہزاروں کروڑوں لعنت ہو اس کے اوپر اور اس کے چاہنے والوں پر جنہوں نے آل رسول کو اذیت کی۔ آپ ذرا سوچیں، دربار میں بلایا بی بی کو، ہائے زہرا زادی کے لیے کتنا بڑا درد کا مقام تھا، کتنا بڑا مصائب تھا کہ بی بی جس حالت میں کربلا سے لائی گئی تھی اسی حالت میں اس ملعون کے دربار میں پیش کر دی گئی۔ بی بی ہمارا سلام ہو آپ کی ذات پر، جب اس ملعون نے آپ کو تانا دینا اور تانا سے بڑھ کر آپ کے جگر کو مزید زخمی کرنا چاہا، یہ کہہ کر اے زینب تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ دیکھیں، اس کو کہتے دنیا کی کوئی عورت ہوتی تو شاید وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ ہماری شہزادی نے بڑا عجب جملہ فرمایا، اے ملعون ما رأی، تو میں نے اللہ کی طرف سے ہم اہل بیت کے لیے ما رأیت الا جمیلا، سوائے نیکیاں اور اچھائیوں کی کوئی چیز نہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے تمہارے بھائی کو مار دیا گیا، تمہارے بھتیجوں کو مار دیا گیا، تمہاری اولاد کو قتل کر دیا گیا، اور ہماری شہزادی کہہ رہی ہیں اے ابن زیاد اللہ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے کیا ہے، لیکن واقعاً شاید بی بی ہمیں پیغام دینا چاہتی تھی، ہم شہید ہو کر زندہ جاوید بن گئے ہیں اور ہمارے جو ہے قاتل، ہمارے جو ہے اولاد، ہمارے بھائی کے قاتل ہمیشہ کے لعنت کے لیے مستحق ہو گئے ہیں۔ لیکن ارباب اعضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا کوئی زینب سے سیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ بھی ملتا ہے یزید کے دربار میں، جب یزید نے یہ آیتیں پڑھنا شروع کی کہ اللہ جس کو ملک دینا چاہتا ہے، جس کو حکومت دینا چاہتا ہے، جس کو عزت دینا چاہتا ہے، جس کو ذلت دینا چاہتا ہے، یہ آیت پڑھ کے مقصد تھا کہ بی بی کو تانا دے۔ بی بی نے بڑا عجب جملہ فرمایا ہے، اے یزید قرآن کی آیت تو نے ایک ہی شاید پڑھی ہے، اسی قرآن میں یہ بھی درج ہے کہ ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں، لیکن یہ مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وقتی مہلت ہے۔ اے یزید تجھے جتنا خوش ہونا ہے خوش ہو لے، لیکن تجھے میں بتائے دیتی ہوں، اسی شام میں اعلان کر کے جا رہی ہوں، تجھے بتائے دیتی ہوں ہم جیت گئے ہیں، تو ہار گیا ہے، تو ہمیشہ لعنت کا مستحق بن گیا ہے۔ ہم اولاد رسول ابھی بھی سرخرو ہے اور ہمیشہ کے لیے سرخرو رہیں گے، لیکن بہرحال وہ بہن ہے، علی کی بیٹی ہے اور ایک قافلے کے ساتھ آئی ہے جو قافلہ لٹا ہوا ہے۔ ارباب اعضاء اسی شام میں جناب زینب کو وہ دن میں دیکھنا پڑا جب لوٹے ہوئے اسباب واپس کیے جا رہے تھے۔ ایک ایک بیوی آگے بڑھتی تھیں، کوئی بڑھی آگے بڑھی، فرما قاسم کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، چھوٹا سا ننھا سر آیا تو رباب آ کر آگے بڑھیں، لیکن مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے، دو سر آئے اور کوئی جب آگے نہ بڑھا لینے کے لیے تو شام کی عورتوں نے کہی دیا کیا بیویوں، کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ کسی بیوی نے تڑپ کر کہا ایسا نہ کہو، ارے ان کی ماں زندہ ہے لیکن وہ اپنے علی اکبر کا ماتم کرے گی، اپنے ماں جائے کا ماتم کرے گی۔ لیکن ہاں ارباب اعضاء، مجھے ایک جگہ ضرور ایسا نظر آیا جب بیوی اپنے گھر میں گئیں اور اس اتاق میں، اس کمرے میں گئیں، جب دونوں ننھے بچوں کے بستر دیکھے، ایک بار کربلا کو رک کر کے فرمایا اے اون محمد، اے بیٹا اون محمد، اپنی ماں کو معاف کر دینا، تمہاری ماں ارے تمہارے لاش پر جی بھر کے رو بھی نہ سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
الہی بحق زہرا و امیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آقا کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما۔ ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ تمام مومنین کی اس آفت و بلیات سے، اے اللہ اس مرض سے محافظت فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے میرے معبود جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ مجاہدین اسلام کو کامیاب فرما۔ ایران، عراق، سیریا، یمن جہاں بھی اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہیں، اللہ ان سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اگر ہدایت کی قابل ہے تو ہدایت فرما، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کے واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔